میں نے جو پڑھا نا، پیغمبر جب لوگوں کو دعوت دیتے، کوئی بھی دعوت، کوئی بھی نظریہ، اور اس کا جو بدل ہے، اس کا جو جزا ایک دن میں نہیں ملتا. کہ آج میں اس طرح بھی ہم لوگ ایک دعوت آج دے رہے ہیں نا، اور لوگ بولے کہ بھائی اس کا نتیجہ کیا ہے. ہم دیکھو نتیجے کے لیے یہ دیکھیں کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں مخالفت کتنا، رزق کتنا ہے، زحمت کتنا ہے، اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا. ہم لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں یہ چیز آگے کیوں نہیں جاتی. یہ نہیں دیکھتے اس چیز کے آگے جو رکاوٹیں ہیں ان کا آپ کیا کرتے. تو رکاوٹیں تو زیادہ ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی یہی کہا کہ بس جلد از جلد کچھ ہو جائے. اللہ پاک نے کہا نہیں، جلد سے نہیں ہونے والا. ہاں جلد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس مہلت کو جو اللہ نے اپنی مرضی سے لوگوں کو دی ہے، اس مہلت کو لے اور اپنا قانون بدلے، اپنی مشیت کو بدلے. اور اللہ تعالیٰ مشیت کیوں بدلے؟ اس لیے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے علم، اللہ کا جو ارادہ ہے، اس کی جو حکمت ہے، اس پر مبنی ہے. اس طرح ایک مریض ڈاکٹر کو بولے جلدی میرا علاج کرو یا ایک انجیکشن لگاؤ کہ میں مر جاؤں، ڈاکٹر تو اس طرح نہیں کرے گا. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بس جلدی، روز حساب سے پہلے اگر کوئی قہر کرنا ہے بھی کرو، کچھ کرنا ہے بھی کرو. اس لیے آج بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، جو مہلت ہے، اس کو لوگ نہیں سمجھتے نا. تو کبھی کبھی وہ خدا کو مانتے نہیں، کہتے کدھر ہے خدا، اگر ہے تو اس کا رول کدھر، یعنی ظالم کو کیوں نہیں پکڑ رہے اور اس اچھے کو اجر کیوں نہیں دے رہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے قانون کو سمجھیں. اللہ کے قانون کو نہیں سمجھتے پھر ہم خدا پر گرفت کرتے. وہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. حساب سے پہلے ہمیں کچھ ملے، حساب سے پہلے تو نہیں ہوتا نا. اب یہاں پر نبی علیہ السلام یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ مطالبہ ایسا کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے ان کا مطالبہ پورا ہو جائے، اور تاکہ ہمارا کام آگے جائے، تاکہ وہ رکاوٹیں ختم ہو جائیں. تو اللہ پاک نے بولا نہیں، صبر. اب دیکھیے یہ جو آج اب یورپ کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان 75 سال اس کو ہوا، ہم کہتے ہیں یار یہ امریکہ کی طرح کیوں نہیں بنتا، یہ امریکہ کی طرح کیوں نہیں بنتا، یہ یورپ کی طرح کیوں نہیں بنتا. بھائی امریکہ کی تاریخ دیکھ کے ابھی نئے جو ماڈرن دور 250 سال اس پر گزرا ہے. آج سے کوئی 80 سال پہلے امریکہ بھی ایسا ہی تھا، اس سے بدتر. اگر آپ پیچھے جائیں تو آپ کا یورپ بھی ایسا ہی تھا. لیکن صبر سے کام چلتے، آہستہ آہستہ لوگ اپنی جو ہے نا خامیوں کو دور کرتے. اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا، جلد بازی کیا، تو جلد بازی تو افغانستان والوں نے بھی کیا، عراق والوں نے بھی کیا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جو کام صبر سے ہوتا ہے نا وہ جلد بازی سے نہیں ہوتا، کوئی کام جلد بازی سے نہیں ہوتا. اور جو صبر کا بولتا ہے نا پھل میٹھا ہوتا. تو داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی طاقت تھی، بڑی طاقت تھی، مگر اس نے اپنی طاقت کو غلط استعمال نہیں کی، بے صبری نہیں کی. تو اے پیغمبر آپ کیوں کرو گے؟ آپ کے پاس تو بھی وہ طاقت بھی نہیں ہے. جو طاقت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اسرائیل میں اس زمانے میں فلسطین میں تھا، وہ طاقت مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو نہیں تھا. جب وہ صبر کرتا ہے تو آپ کیوں نہیں کرو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں سارے انبیاء کی سنت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آج ہم داؤد علیہ السلام کی سنت کو سمجھیں گے. جب وہ بادشاہ تھے، جب وہ پیغمبر تھے، جب وہ طاقتور تھے، اس کی سنت لوگوں کے ساتھ کیا تھا، معاملہ کیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو ہے نا صبر کرنا ہے، اور اس وقت میں میرے جو بندے داؤد اس کو یاد کرنا ہے. اچھا داؤد کو وہ کہاں سے یاد کرے گا؟ قرآن میں کدھر ہے اس کا ذکر؟ ابھی تو ذکر آ تو زبور سے کرے گا. تو زبور تو نبی علیہ السلام کو تو کچھ آتا نہیں تھا، وہ تو تورات کو پڑھتا نہیں تھا. ہم تو یہ کہتے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا پیغمبر کو. دیکھیں داؤد کا ذکر تو اس کے بعد آئے گا. وہ کہتا ہے نا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد. اس سے واضح ہے کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی کو معلومات تھی یا نہیں تھے معلومات.
ہونا چاہیے تھا، بھلے وہ تورات کے ذریعے تھا، بھلے جو بھی ذریعہ تھا. تو آج ہم داؤد علیہ السلام جیسا صبر کریں، ہم کہاں سے اس کی تاریخ وہ کر لیں؟ اس کا ڈیٹیل کدھر ہے؟ ہم کو تو روکا گیا تھا. قرآن میں تو ڈیٹیل نہیں ہے، زبور میں، تورات میں، زبور میں، تورات میں. تورات کو تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو ہم کو انبیاء کرام کا طریقہ کیسا معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ تو ہمیں منع کیا کہ ہاں مانتے ہیں اس کو، پر اس پر عمل ہم نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں وہ کینسل ہے نا، اس طرح ہے نا. اچھا، وہ ذل ایدی، ہاتھوں والا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہاتھوں والے سے قرآن مجید طاقت کو بھی مراد لیتے، نعمتوں والا، طاقت والا. اس کے پاس نعمتیں بھی تھیں، اور وہ دینی نعمت بھی اور دنیاوی نعمت بھی، دونوں سے وہ مالا مال، اور ساتھ ساتھ وہ طاقت والا ہے. طاقت کوئی بری بات نہیں اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے، اور طاقت کی بدولت بہت کچھ ہوتا ہے. اس کے پاس کون سی طاقت تھی؟ مادی طاقت تھی یا معنوی طاقت تھی؟ معنوی طاقت تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھی، مادی طاقت تھی. اس لیے یہ ڈفرینٹ ہے باقی نبیوں سے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں آیا یہ لفظ، نبی علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی نہیں آیا. تو معلوم ہو کہ یہ ایک الگ چیز ہے جو باقی نبیوں سے الگ ہے، وہ ہے دنیاوی طاقت. دنیاوی طاقت بری بات نہیں ہے، دنیاوی طاقت اچھی بات ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ کہ دنیاوی طاقت نہیں ہے، کیا حالت ہے؟ ہر وقت بیچارہ جو ہے نا پھنسے ہوئے. اگر دنیاوی طاقت ان کے پاس ہوتی، مادی طاقت ہوتی آج ان کے پاس، تو بڑا اچھا ہوتا. ابھی مادی طاقت نہیں ہے، کبھی ادھر جو ہے نا ہاتھ پھیلا رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ پھیلا رہا ہے، کبھی ادھر. ہاتھوں سے مراد ہر جگہ یہ ہاتھ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اس کائنات کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو یہ ہاتھ نہیں، اپنی قوت سے، اپنی قوت سے بنایا. اور انشاءاللہ یہ چیز پھر آپ کو کام آئے گا کہ میں ادھر ہاتھوں سے مراد طاقت لینا. کبھی کبھی آپ لوگ پھر پھنس جائیں گے نا، تو آپ پھر یہ ترجمہ آپ کو کام آئے گا. انہ اواب، اس کے باوجود، اس طاقت کے باوجود وہ خدا کی طرف رجوع کرتا تھا. ہر حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا تھا. حالانکہ طاقت میں آدمی مست ہو جاتا ہے، آدمی ظالم بن جاتا ہے نا، مگر داؤد علیہ السلام ایسا نہیں تھا. اس طاقت کے باوجود وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا. اگر آج ہمارے طاقتور جو مسلمان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو کتنی اچھی بات ہے. مگر آپ کے طاقتور مجال میں، نماز کے حد تک ٹھیک ہے، روزے کے حد تک ٹھیک ہے، حج کے حد تک ٹھیک ہے، مگر باقی معاملات میں ہمارے بڑے، ہمارے طاقتور لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے. یا کرتے؟ نہیں کرتے. یار اللہ کی طرف یہ مطلب قرآن کی طرف رجوع کرتے، انبیاء کرام کی جو سنت ہے ان کی طرف رجوع کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں کی طرف رجوع کرتے، ان سے مشورے لیتے. آپ کے طاقتور لوگ، تو اللہ پاک ان کی طاقت میں اور اضافہ کرتا. اور اتنا طاقتور کہ اس زمانے میں پہاڑ اس کے لیے مسخر تھے، اس کے ساتھ مسخر تھے. علماء یہ بتاتے، اور میں نے کیا بولا؟ اس کے لیے مسخر تھے، اس کے ساتھ مسخر تھے. بولتے جدھر داؤد چلتا تھا ادھر پہاڑ بھی جاتے تھے. کبھی چلتن پہاڑ ادھر جا رہے، کبھی مردار پہاڑ ادھر جا رہے. یا جس پہاڑ پر وہ پہاڑ چل رہا ہے نا، تو داؤد علیہ السلام اس کے ساتھ چل رہا ہے، تو پہاڑ کدھر جائے گا؟ دیکھیں میں نے کہا یہ معاو نا، معاو، یہ مع، اس کا ترجمہ صرف ساتھ نہیں ہے. آپ عربی میں دیکھیں کچھ ایسے حروف ہے نا اس کے کئی معنی ہیں. جس طرح بے ہے، با ہے، جس طرح وہ ہے، جس طرح اعلیٰ ہے، جس طرح من ہے، جس طرح فی ہے. میں نے آپ لوگوں کو پڑھا تھا نا، آپ لوگوں اس کے کئی معنی ہیں. اچھا ماؤ تو اور اچھی بات ہے، یعنی جو وہ چاہتا تھا وہی ہوتا تھا، اس کے ساتھ پاڑے سے کڑے تھے. ہاں دیکھیں یہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا مجاز ہے، استعارات ہے وغیرہ وغیرہ بولتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں یہ پہاڑ میرے ساتھ کھڑا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی میں طاقتور ہوں.
جو میں کہتا ہوں پہاڑ اسی طرح. آج دنیا کے پہاڑ کس کے ساتھ؟ ریکارڈنگ کس کے ساتھ ہے؟ پہاڑ ہمارے ساتھ ہے ہمارا، مگر ہمارے ساتھ نہیں ہے. اس لیے ہمارے ساتھ نہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں اس پہاڑ سے وہ ہم نہیں کر سکتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سونا ہم لے لیں، ہم نہیں کر سکتے. تو ہمارے ساتھ تو نہیں ہے، نہ ہمارے لیے ہے نہ ہمارے ساتھ. دیکھیں اب کہتی ہے پہاڑ میرے ساتھ ہے، جس پر میرا قبضہ ہے. اب تسبیح سے مراد ایک تو یہ تسبیح جو دینی تسبیح. میں کہتا ہوں نا، علماء کہتے تو جب زبور پڑھ رہے ہوتے تھے اچھی آواز کے ساتھ تو پہاڑ بھی بولتے تھے. تو اب پہاڑ کے لیے پھر ایک سوچ ہے، جب آپ پوچھیں گے اس کی زبان کیا تھی، وہ کس الفاظ میں نا، تو بڑے مسئلے. اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز آسان ہے، مگر عقلی حوالے سے یہ بات قریب کرنی ہے. اور اللہ کہتا ہے ہماری بات کو عقلی حوالے سے سمجھو، عقلی حوالے سے سمجھو، عقلی حوالے سے سمجھو اور عقلی حوالے سے عبد الخالق سمجھاؤ. تو جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ پہاڑ کس طرح تسبیح پڑھتا ہے، تو آپ بولیں گے جب یہ کہتا تو وہ گونجتا تھا. گونج تو میں کروں تب بھی وہ گونجے گا، جو بھی بولے گا وہ گونجے گا. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں. یعنی صبح شام یہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے کام میں لگے تھے. چونکہ داؤد علیہ السلام ان سے اللہ کے لیے کام لیتا تھا. اس کا جو پروڈکٹ ہوتا تھا، جو پہاڑوں سے نکلتا تھا، وہ داؤد علیہ السلام اللہ کے راہ میں صرف کرتا تھا، اللہ کے دین میں صرف کرتا تھا. وہ کہ پہاڑ بھی اسی طرح تھے، صبح شام اس کے لیے لگے تھے. یعنی صبح شام اس میں کھدائی ہو رہی، صبح شام اس سے معدنیات لیے جا رہے. یہ عقلی اور مادی تشریح. اور اگر وہ تشریح کرو گے تو صبح شام داؤد علیہ السلام کوئی دوسرا کام نہیں کرتا تھا، بس پہاڑوں میں جا کر بیٹھتا تھا. پھر صبح شام اس کا تو مطلب ہے کہ صبح شام پھر داؤد علیہ السلام کوئی اور کام نہیں کرتا تھا، بس وہ پہاڑوں کے دامن میں بیٹھا ہے، زبور پڑھ رہا اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پہاڑ بھی پڑھ. تو یہ دنیاوی معاملہ پھر یہ کون کرتا تھا؟ اللہ کا نبی تو بہت سارے کام ہیں، دینی اور دنیاوی دونوں. پھر وہ بادشاہ ہے. تسبیح ایک اصطلاح ہے قرآن کی. اس اصطلاح کو آپ نے سیکھنا ہے. اگرچہ اس کا واقعی معنی یہ بھی ہے سبحان اللہ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ بھی اس کا معنی ہے. اب ایک بادشاہ پہاڑ کے بیچ میں جائے گا، سارا دن بزرگی کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی کو ہم سنت بنائیں گے، ہم بھی پہاڑوں میں جائیں گے، غاروں میں جائیں گے. جس طرح ہمارے علماء گئے، غاروں میں گئے اور سبحان اللہ، کوئی غاروں میں گیا، کوئی کونوں میں گیا، کوئی قدروں میں گیا، کوئی بیٹھکوں میں گیا نا، اور کسی دنیا داری کو چھوڑا. تو اس سے کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ چلو وہ گیا، اچھا عمل ہے اس کے لیے، ذات کے لیے تو بہت بڑا عمل ہے. ایک انسان کے ذات کے لیے بہت بڑا عمل ہے. کوئی کونے میں جائے اللہ اللہ کرے تو یہ دنیا داری، پھر اس کا کیا کرو؟ ایک نبی تو اپنے ذات کے لیے مبعوث نہیں ہوتا ہے، وہ تو امت کے لیے مبعوث ہوتا ہے نا، اس کا تو تعلق امت کے ساتھ. تو سبحان اللہ تسبیح جو ہے یہ ایک بہت بڑی اصطلاح ہے قرآن کی، اور اس کو ہر جگہ ہم نے اسی طرح سمجھا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو زمین وہ ہے سورہ یاسین میں لوگوں نے پڑھا، اس کے لیے یہ جو سیارے ستارے ان کے لیے نا، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے اپنے اپنے مدار میں تسبیح کرتے. اس طرح کی تسبیح تو نہیں کرتے جو ہم کریں. اور ایک جگہ میں پڑھا پرندے بھی تسبیح کرتے اور وہ اپنی تسبیح کو سمجھتے. ہاں اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے پڑھا. جی تو دیکھیے یہ بہت بڑی اصطلاح ہے، ہر جگہ اس کو اسی طرح ہم نے سمجھنا ہے. کیوں اس طرح کرے سر؟ اگر ادھر ہم لوگ تسبیح کو اس معنی میں صرف لے لیں کہ ہم سبحان اللہ پڑھیں، یہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، بند نہیں کرے گا کہ سب ڈسٹرب کر ہم لوگ. یعنی پرندے اس کے لیے جمع تھے. میں نے کہا ابھی یہ جو صدی ہے 21ویں صدی، کہتے ہیں نا یہ انفوٹک کی صدی ہے، آئی ٹی کی صدی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی ہے، یا بایوٹک اس کی صدی ہے نا.
بایو ٹیکنالوجی کی. تو اس زمانے کا انفارمیشن، اپنی بات کو پہنچانا، لوگوں کی باتوں کو لانا، اس کے لیے پرندے زیادہ استعمال ہوتے تھے. یہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پرندے استعمال، اور پرندوں کو باقاعدہ جلب کیا جاتا تھا، باقاعدہ جلب کیا جاتا تھا. جی، اپنے خطوط لے جانا، خطوط کو لے آنا، دنیا کے ساتھ تعلق بنانا، تو یہ پرندوں کے ذریعے تھا. تو یہ پرندے سب اس کے ہاں جمع تھے، یعنی اس کے قبضے میں تھے، اور وہ اپنا کام اس سے لیتا. اگر وہ ترجمہ کرو گے تو یہ تھا کہ پرندے آتے تھے، آپ زبور پڑھتے تھے، اور وہ سب جو ہے نا تسبیح کرتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیں، ٹھیک، اچھی بات ہے بہت، ویسے بھی تو پرندے آج ابھی بھی تسبیح کرتے. سورہ نور میں تو نا، وہ تسبیح کرتے تھے، آپ بھی تسبیح کرتے تھے. اس کا امت پر کیا اثر تھا، اخلاقیات پر کیا اثر تھا؟ اس سے تو آپ یقیناً مذہبی جوش پیدا کر سکتے لوگوں میں، ایک مذہبی جوش پیدا کر سکتے. مگر اگر آپ اس چیز کو عمل میں لائیں گے تو ایک پرندہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح نہیں کرے گا. یعنی ایک نمازی آدمی، ایک غیر نمازی آدمی، جب وہ پرندے کی طرف جائیں گے، پرندہ دونوں سے اڑ جائے گا، دونوں اڑ جائے گا. تو دیکھیں، داؤد علیہ السلام ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کے کاموں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے کہ پہاڑ کے معدنیات، اور اس زمانے میں جو بھی ہے، جو بھی مادی وہ قوتیں، یہ مادی قوتیں ان کے قبضے میں، یہ بہتر ہے. کل لہو اواب، یہ سب کے سب لہو اس داؤد کے لیے اواب رجوع میں تھے، یعنی جو داؤد چاہتا تھا اسی طرح ہوتا ہے. حالانکہ پرندے اس حوالے سے کس کے لیے اواب ہے؟ اللہ کے لیے اواب ہے. اگر بات ہے عبادت کی، عبد الخالق سننا، اگر بات ہے عبادت کی، بات ہے اطاعت کی، وہ تو سب اللہ کے متی ہے. پھر لہو داؤد کے لیے کیوں؟ تو مادی حوالے سے یہ داؤد کے لیے تھے، معنوی حوالے سے تو ہر چیز اللہ کا ہے. وشددنا ملکہ، ان ذریعوں سے اللہ نے اس کی بادشاہی کو مضبوط کیا. آج ہم کہتے ہیں امریکہ مضبوط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مادی حوالے سے جو مادی دنیا اس کی گرفت میں، تیل اس کی گرفت میں، فضائیں اس کی گرفت میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کی گرفت میں، لوہا اس کی گرفت میں ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز، سمندر وغیرہ. تو ان ذریعوں سے اللہ نے اس کی بادشاہی کو مضبوط کیا تھا. اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ملک کے جو ممالک تسبیحات سے جو ہے نا مضبوط ہوتے. اگر کوئی کافر ملک تم پر چڑھائی کرے تو تم بخاری شریف کا کیا کرو؟ ختم کرو. وہ جو روس آیا نا، تو ازبکستان میں وہ بخاری شریف کا ختم کر رہے ہیں. جب علاقو خان ہے تو ایک کتاب کا وہ ذکر وہ کر رہے تھے. اور اگر آپ ابھی ہماری معیشت کمزور ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بس یہی کریں، مسجدوں میں بیٹھیں. اور تو یہ بولا جاتا ہے. بظاہر تو اچھی بات ہے، مگر کیا رزلٹ ایسا ہی آئے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ رزلٹ ایسا نہیں ہے، پھر ہمارے بچے دین کے بارے میں بے یقینی کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ نہ تو پھر ہم نے کورونا میں بھی تو ایسا کیا، مگر کورونا کا وہ جو وائرس وہ تھا، ویکسین دوسری جگہ سے آیا. اللہ نے اس کی بادشاہی کو تسبیح سے مضبوط کیا. تو یہ تو بڑا آسان فارمولہ ہے، ہم بھی تسبیحات پڑھیں گے، پاکستان کو مضبوط کریں گے. ویسے ہی ہمارے ملک میں تسبیح والے بہت، اس سے کوئی آسان فارمولہ ہے؟ ابھی تو وہ ٹک ٹک والے تسبیح والا بھی ہے، وہ مشین والے، ہر ایک کے ساتھ پہلے سے ریزرو ہی پڑا ہوا ہے. کسی کے ساتھ 70,000 ہے، کسی کے ساتھ 1,00,000 ریزرو پڑے. تو پھر مضبوط کرو نا اپنے ملک کو. اور اگر ایسا نہیں ہوا پھر میں ڈرتا ہوں. مجھے کوئی اختلاف اس بات سے نہیں، لیکن اللہ کا ذکر جو ہے یہ کوئی اختلافی مسئلہ تو نہیں ہے، مگر وہ ذکر ہے کیا، کس طرح ہوتا ہے، وہ اس میں وہ ہے. تو اللہ نے اس کے ملک کو مضبوط کیا تھا. اب صرف یہ کہ میں کہتا ہوں مادی والے سے مضبوط کیا تھا، اور علماء بتاتے کہ نہیں، روحانی حوالے سے، معنوی حوالے سے.
وہ کہتے ہیں اس تسبیح کے ساتھ کیا تھا جو ہم دانوں پر پڑے تھے. میں کہتا ہوں نہیں، اس تسبیح سے. تسبیح کا بالکل تسبیح بڑا وہ ہے، وسیع معنی رکھتا ہے. وہ آتے نا حکمت. اچھا طاقت ہے تمہارے پاس، حکمت نہیں ہے پھر. ابھی آپ دیکھو سنگاپور چھوٹا سا ملک ہے، طاقت اس کے پاس کم ہے. پاکستان ایٹم بم اس کے پاس ہے، طاقتور ہے نا، مگر اس کے پاس حکمت ہے سنگاپور کے ساتھ. اور آپ کے ساتھ حکمت نہیں ہے، اس لیے آپ قرض دار ہیں، آپ ڈیفالٹ کر رہے ہیں. اللہ نہ کرے، آپ تنخواہ نہیں دے سکتے. آپ $3 ارب کا چیز برآمد نہیں کر سکتے، وہ جو ہے اربوں ڈالر کا کرتے. آپ کے ریزرو میں 5 ارب نہیں ہے پڑے، اس کے 650 ارب پڑے. حکمت یہ ہے. حکمت تو ایک دانائی ہے کہ ملک کو کیسا چلانا ہے، لوگوں کو کیسا سنبھالنا ہے، دنیا کے ساتھ کیسا معاملات کرنا ہے، اللہ کو کیسا راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو کیسا اپلائی کرنا ہے. جس کے پاس حکمت نہیں ہے، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو چاہے دنیا کے حوالے سے، وہ آگے نہیں بڑھتا. حکمت ایسا ہے جیسا گھوڑے کا لگام تمہارے ہاتھ میں، جس طرح چاہو اس طرح اسی طرح موڑ. اور اگر لگام آپ کے ہاتھ میں دی تو پھر گھوڑا تم پر زوراور ہے. حکیم ہمیشہ کہتے ہیں نا، حکیم وہ جو نفس پر اس کا ہاتھ، مریض کے ہاتھ نفس پر اس کا ہاتھ، اور گھوڑے کا لگام اس کے ہاتھ. اب دنیا کے نفس پر کس کا ہاتھ؟ ہمارا نہیں. داؤد علیہ السلام کا تھا، وہ حکیم ہے. اور فصل الخطاب یعنی اپنی بات کو بالکل اپنے فیصلوں کو ایسا منواتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اور اپنی بات کو ایسا سمجھاتا تھا آسان کہ ہر آدمی اس کو سمجھتا تھا. یعنی بہت بڑی بات کو ایک چھوٹے الفاظ میں، کم الفاظ میں سمجھاتا تھا، اور ایسا بہترین فیصلہ کرتا تھا کہ ہر آدمی راضی ہوتا تھا. فصل الخطاب. ہاں، اس کے باوجود ایک واقعہ سنو. ایک دن وہ اپنے محل میں تھا یا عبادت کر رہا تھا، جو بھی تھا. ایک دم جو ہے نا لوگ آ گئے. ہم تو کہتے 2 آ گئے. ادھر ہے تصور المحراب، وہ بہت تھے جھگڑے والے. وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے ہاں. اب دیکھیں اتنا بڑا بادشاہ وہ محل میں ہے، طاقتور، مگر لوگوں کی جرت کو دیکھ اس کی محل میں بھی آتے. آپ وزیر اعلیٰ اور اس کے سامنے جو روڈ ہے، سڑک کے ادھر آپ جا سکتے، ریڈ زون، آپ نہیں جا سکتے. مگر یہ دیکھیں بادشاہ لوگوں کی ہمت کو دیکھو، یعنی اپنے بادشاہ سے بالکل نہیں ڈرتے. آپ دیکھیں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد لوگ گزر گھومتے. یورپ والوں کے جو حکمران ہیں اسی گاڑیوں میں چلتے، اس طرح عوام چلتے، اس کو خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں عوام کے ساتھ ایسے. اور آپ والے جو ہے نا 100 پردوں میں چھپے ہوئے، کیوں؟ چور ہے نا، عوام سے ڈرتے ہیں، عوام سے ان کو نفرت ہے. یقین کریں، بولتے یار بیمار لوگ، ان کی بیماری آئے گا. بولتے جراثیم ہے، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ تو گند ہے یار. نہ اپنی شادیوں میں ہمیں یہ جگہ دیتے، نہ اپنی غمی میں جگہ دیتے. مگر داؤد علیہ السلام اتنا بڑا بادشاہ ہے، مگر عوام کی جرت کو دیکھو، اپنے بادشاہ کے محل میں جاتے وقت کوئی ان کو خوف ہی نہیں، بلکہ الٹا بادشاہ ڈرتا ہے. الٹا بادشاہ ڈرتا ہے یار یہ کیا اتنے لوگ آ گئے. عوام کے ساتھ ہے آدمی ربط میں رہے. اچھا وہ ڈرا، انہوں نے اس کو بولا بادشاہ صاحب مت ڈرو، لا تخف، قالوا لا تخف، ڈرو نہیں. اور بادشاہوں کو تو چھوڑو، یہ جو بادشاہوں کے چیلے ہم لوگوں پر مسلط، یہ روڈوں پر ہم کتنے ڈرتے ان سے. وہ تو دور بیٹھے، ان کے جو چیلے جن کے پاس ایک ایک کارڈ ہوتا، کالی گاڑی، کالے شیشے اور پتہ نہیں کیا کیا کیا، ان کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے، ان سے ہم پوچھ سکتے. تو دیکھیں داؤد علیہ السلام کی سنت تو یہ کہ ایک دفعہ عوام کے خوف کو ختم کرو، کہ وہ ریاست سے نہیں ڈرے، ریاست سے پیار کرے. جدھر عوام ریاست سے ڈرے گا نا، وہ ریاست نہیں ہے. ریاست تو ماں ہے. اگر بچہ ماں سے ڈرے گا پھر اس کے چھاتی پہ کیسا آئے گا، دودھ کیسے اسے پیے گا. ادھر حکومت الگ آپ کو ڈراتا ہے، مذہب علیحدہ آپ کے پیچھے پڑا ہوا ڈراتا ہے، تم ریاست علیحدہ تم کو ڈرا رہی ہے.
اور جو ریاست کے چیلے ہیں وہ علیحدہ آپ کو ڈرا رہے، ہم سب خوف زدہ ہیں. اب خوف کے عالم میں آپ کس طرح آگے جا سکتے ہے نا؟ ادھر کوئی خوف نہیں بلکہ بادشاہ کرتا ہے. خصمان بغا بعضنا علی بعض، ہم جھگڑے والے ہیں، ہمارا ایک پڈا ہے ہمارے بیچ میں، اس پڈے کو آپ نے حق کے ساتھ ختم کرنا. یار اپنے لیڈر کو بولو حق کے ساتھ، آپ جاؤ عدالت کو بولو کہ یہ فیصلہ حق کے ساتھ کرو، وہ توہین عدالت لگائے گا تم پر. یہ پھر ایک مصیبت ہو رہا ہے توہین عدالت. تقدس کس چیز کے تقدس ہے؟ تقدس تو قانون کو ہے، تقدس تو عدل کا ہے. اب اس قانون اور عدل کے بیچ میں جج صاحب بولتا ہے نہیں میں بھی مقدس ہوں، میرے سامنے ایسا کھڑا ہو جائے، ایک بات نہیں کرو. یہ تو اللہ بلا کرے ان وکیلوں کا، اگر یہ وکیل نہیں ہوتے تھے وکیل وغیرہ، ان کے سامنے تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. اور وہ اپنے سب سے بڑے قاضی کو کہہ رہے جو بادشاہ بھی ہے کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو. ہم بول سکتے کہ جو تمہارا فیصلہ تھا یہ غلط تھا اور یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے؟ کوئی عوام ایسا بول سکتا؟ حفیظ بھائی نہیں بول سکتا ہے. تو یہ زبان ہمارا کس نے کاٹا؟ یہ ہم کو کس نے خوف زدہ کی؟ قرآن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اچھا حق کے ساتھ سب بول رہے ہیں، پڈا دو آدمیوں کے بیچ میں اور سب حق کا فیصلہ مانگتے. کیا ہم پاکستانی کو اپنی عدالتوں سے حق کا فیصلہ مانگتے کہ جو بیچ میں اختلافات ہیں لوگوں ان کو حق کے ساتھ حل کرو؟ بڑے بڑے فیصلے آتے، کبھی ریاست اور سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں، کبھی دو سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں، کبھی دو سیاسی لیڈروں کے بیچ میں، ہے نا؟ کبھی اس طرح ہوتا ہے. ہم نے کبھی یہ بولا کہ حق کے ساتھ فیصلہ کرو؟ ہم تو بولتے ہیں نہیں ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. مثلا اگر ایک سیاسی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے عدالت میں تو وہ پارٹی والے سب بولتے ہیں ہمارے حق میں کرو، اور دوسری پارٹی والے کیا بولتے ہیں؟ ہمارے حق میں کرو. اور اگر ہمارے حق میں نہیں وہ اب ناراض ہو جائیں گے، پھر عدالت خراب. ہم کو تو یہ سبق دیا. اور ادھر وہ بول رہے نہیں حق کے ساتھ فیصلہ کرو. اور ولا تشدد، اور عدالت میں ہمارے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا، سختی نہیں کرنا. اور دوسری بات سیدھے راہ کی طرف ہمارا رہنمائی بھی کرنا ہے. واہدنا الی سواء الصراط، تاکہ وہ مسئلہ پھر حل بھی ہو جائے کہ ہم آگے پھر نہیں پڑے. اس کے بعد بولتے یہ میرا بھائی ہے، ان حاضر. دیکھیں وہ لڑ رہے ہیں فیصلہ ہے مگر اس کو اپنا کیا بولتے ہیں؟ میرا بھائی ہے. ہمارا جس کے ساتھ پڑھا ہے اس کو ہم بھائی مانتے ہیں. پھر ہم نے اس کو بھائی بولا. ہم جب عدالت میں جاتے گور گور کر دیکھتے نہیں دیکھتے، ایک دوسرے کو کلاشن کوفی بھی دکھاتے نہیں دکھاتے. اور ہمیشہ ہم ناراض ہوتے نہیں ہوتے. اگر ایک عورت اپنے شوہر سے خلع لے لے طلاق تو وہ شوہر اس کے ساتھ پھر اس کا دشمن نہیں بنتے. اور اگر یہ شوہر جائے تو عورت والے اس کا دشمن نہیں بنتے. ادھر ایسی بات نہیں. ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اور بعد بھی وہ کمزور کر رہا ہے. آپ ذرا دیکھیں ادھر تو پہلے طاقتور لوگ جاتے، بڑے بڑے وکیل ان کے پاس ہے پیسے والے، اور ہم لوگوں کے وکیل جو ان کے ٹانگیں کانپتی ہے کانپے کیا وہ ابھی اور اصلاح ہے نا، ٹانگیں کانپتی اس. مگر ادھر وہ غریب پہلے بولتا ہے لہو 99 ناجتن، اس کے پاس 99 دمبیا ہے، میرے پاس ایک ہے. اور یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی میرے سے لے لے. تو کیا ہے برا ہے اگر ایک اس سے لے لے؟ ہمارے امیر بھی تو یہ کر رہے کہ بھائی وہ جو تمہاری دکان ہمارے پلازے کے ساتھ ہے نا، ہمارے دکان پلازے میں گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو مجھ پر بیچو تاکہ ہمارا پلازا بڑا ہو جائے. ایسے نا یہ تو پورا پاکستان میں دندہ چل رہا ہے. بڑے لوگ چھوٹوں کو کہا رہے، بڑے کاروباری چھوٹے کاروباریوں کو کہا رہے، بڑے بڑے تاجر چھوٹے تاجروں کو کہا رہے، جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ملازمین کو کہا رہے. اور اس نے کہا یہ بھی میرے حوالے کر دو. اور وہ ابھی مجھے دباتا ہے، یعنی ادھر سے لوگ بیچتا ہے، ادھر سے پھر کبھی کبھی جو ہے نا کالے شیشے والوں کو بھی بیچتا ہے. ادھر بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی فون بھی کرواتا ہے ادھر سے.
کہ وہ بیچو گے نہیں بیچو گے. سارا دندہ یہ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے جو وہ بڑا کر رہا تھا. اور شاید چراگاہوں میں بھی اس کا یعنی چراگاہ تو اس وقت مشترک تھے کہ بھائی میرے 99 تو آ رہا ہے, جب اس کی ایک دمبی کو خریدوں گا پوری چراگاہ میرے ہو جائے گی. اصل نظر تو چراگاہ پر تھا. جب چراگاہ میرا ہو جائے گا پھر یہ جائے باہر. اس وقت تو چراگاہوں کی جنگ تھی. سارا جنگ معاشی ہے. آج بھی ہمارے جو بڑے جو امیر لوگ وہ یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, غریبوں کے ساتھ یہی کر رہے ہیں. اور کوئی سننے والا نہیں. ابھی غریب کے درجہ وہ غریب پھر بھی گیا داؤد علیہ السلام کے پاس. ابھی ہم لوگ کے درجہ ہر جگہ سیٹ ہی سیٹ بیٹھے ہو, بڑے سیٹ پر سیٹ بیٹھے. ایک عورت کے شوہر نے دوسرا شادی کی تو وہ بیچارہ گیا دوسری عورت کے پاس, بولتے چلو بھائی کوئی وہ کرے. اس نے بولا کدھر جائیں گے, ملک بھی وہ خود ہے ملا بھی وہ خود ہے. ملک بھی خود ہے ملا بھی خود ہے, تو اب غریب کدھر جائیں؟ جدھر جاؤ گے ادھر ایک امیر کا ایجنٹ بیٹھا ہو. ریاست اسی کو فیور کرے گا, حکومت اسی کو فیور کرے گا, سیاسی پارٹیاں انہی کیا تو آئی جے کے, عدالتوں میں وہی ہے, بڑے بڑے وکیل وہی کر سکتے, مذہب انہی کو دعائیں دیتا ہے. غریب کدھر جائے گا؟ ادھر پھر بھی غریب دیکھو کیا. اور داؤد علیہ السلام نے بولا بے شک اس نے ظلم کی, اس طرح کر کے یعنی ایک دبی بھی یہ روادار نے اپنے بھائی کی. بڑا ظلم ہے. یعنی ریاست کیا کہہ رہی ہے؟ ظلم. آج ریاست یہ کہتی ہے چلو ریاست تو طاقتور ہے, حکومت ایسا بولتی ہے, مذہب ایسا بولتا ہے. مذہب تو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم, قسمت کی بات, تقدیر کی بات. اور بے شک اکثر شریک کار ایک دوسرے پر زیادتی کرتی. یہ کیا شریک تھا اس کے ساتھ؟ اس کا تو الگ دن بھی تھا, اس کے الگ دن بھی. کیا شریک تھا؟ میں نے کہا اصل میں چراگاہ میں شریک تھے, نظر چراگاہ کی طرف تھا. اور یہ شریک کاروبار ٹھیک نہیں ہوتا. یہ لمیٹڈ کمپنیاں جو ہے نا, یہ اگر اس کا ایک حساب کتاب ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر حساب کتاب نہیں پھر تو اسی لیے ہم نے جدھر بھی شریک بنائے کسی کو اپنے کاروبار میں نا, تو ہم لوگوں نے پڈے ہی پڈے دیکھے. اکثر شریک ٹھیک نہیں ہوتا سوائے ایمان والوں کی اور عمل صالح کا. اور ماشاءاللہ ادھر ایمان اور عمل صالح کا سب کو معلوم کہ پاکستان میں کیا ویلیو ہے. ایمان کا معیار اور عمل صالح کا سب کو معلوم کہ صرف نماز کی حد تک ہے. بس جو ہمارا سارا کچھ نماز کی حد تک ہے, روزے کی باقی تو کچھ نہیں ہے. بس آج اتنا ہی, کل انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے.